میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، میں بھی بہتر ہوں، ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دنیا چلتی رہتی ہے، تاریخ میں چند اوراق ہے، تاریخ میں چند لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدلا ہے۔ ان میں آج میں آپ کو ایک شخصیت کی، ایک ایسی شخصیت کی کہا کہ اس شخصیت نے ایک عجیب چھاپ چھوڑی ہے دنیا میں، اور اس شخصیت نے ایک عجیب ماحول بنایا ہے دنیا میں۔ وہ شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس سے پہلے دو واقعہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو عمر تھے مکے میں۔ ایک عمر تھے عمر بن خطاب، ایک عمر تھے جنہیں ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ دونوں کا نام عمر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو اس دین کی مدد کے لیے، اس دین کی نصرت کے لیے تو قبول فرما لے۔ اللہ نے وہ دعائیں قبول کی، اور اسی دن جس دن یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، اسی دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی شمشیر لے کر، ننگی تلوار لے کر، بغیر میان کی تلوار لے کر نکلے گھر سے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان مٹا دیں گے، آج قتل کر دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، بولتے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ آج اس ناموس، اس شخصیت کی اس شخص کا قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے مکے میں نیا دین پیدا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے بگاڑ دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ بولا کیا ہوا؟ بولا تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی نے بھی اس دین کو قبول کر لیا جس دین کو مٹانے کے لیے، جس کے پیشوا کو مٹانے کے لیے تم گھر سے نکلے۔ وہیں سے وہ اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں اور گھر میں آواز دیتے ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن اور ان کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً خباب ہی تھے یا کوئی اور تھے، خیر بھول رہا ہوں۔ یہ چھپ جاتے ہیں، بہن بھی چھپ بہن نے اس ورق کو، قرآن کے اوراق کو، جس کی تعلیم گھر کے اندر ہو رہی تھی، کہا کہ گھر کے اندر دین کی تعلیم کا ہونا اور گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسے گھر میں اور کہا ہے بہن، کیا تم نے اس دین کو قبول کر لیا ہے جس دین نے ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی؟ تو کہا ہاں، اگر وہ دین سچ ہو تو عمر قبول کر لینے میں کیا دقت ہے؟ اور اتنا غصہ آیا کہ بہن کو ہی مارا اور بہنوئی کو ہی مارا۔ بہن نے کہا اے عمر، جیسے تم خطاب کے بیٹے ہو ویسے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ تم مجھے اس لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو ہمارے گھر میں، ہمارے اوپر تم اس لیے ہتھیار اٹھا رہے ہو، ہمارے اوپر تم نے اس لیے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے اس دین کو قبول کر لیا۔ اگر وہ دین سچا ہے تو قبول کر لینے میں کیا دقت ہے؟ خیر اتنے کے بعد، مارنے کے بعد، شدت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا عافیت ہوئی، اور بہن کے سر سے جب خون گرا تو ان کو بھی تھوڑا سا حیا سامنے آئی، ان کو بھی ان کا خون جوش میں مارا اور خاموش ہوئے۔ پھر کہا اچھا بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہا میں اس دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس دین کے اندر تربیت حاصل کر رہا تھا جو دین پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے، جو دین پورے کائنات کی کامیابی کا راز ہے۔ کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا عمر ایسے نہیں دکھا سکتی، پہلے تم غسل کرو، پاک ہو، صاف ہو، اور تب میں جا کر اس دین کو تمہارے اوپر کھولوں گی، اس قرآن کو تمہارے اوپر کھولوں گی اور اس قرآن کو تمہیں دکھاؤں گی۔ اور جب عمر نے غسل کیا اور پاک ہوئے تو بہن نے دکھایا اور سورہ طٰہٰ کی وہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اب دل کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوئی، دعائیں ہو چکی تھیں، قبولیت کا وقت آ چکا تھا، اللہ کے ہاں مقبول ترین لوگوں میں شمار ہو چکے تھے، اللہ نے ان سے دین کا کام لینا تھا۔ تو کہا کہ اے بہن، میں بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو جب دیکھا اللہ کے رسول نے تو صحابہ نے تلواریں سونتی، تو کہا نہیں، آنے دو، اگر دین قبول کرنے آ رہا ہے تو آنے دو، اگر نہیں آئے گا دین قبول کرنے، اگر شدت کے لیے آ رہا ہے تو اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ اور آئے، اور آتے کے ساتھ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ پہ اور آپ کے رب پہ، اس قرآن پہ، اس دین پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اور کہا جب عمر نے اسلام قبول کیا تو مکے کی فضا بدل گئی، مکے کا ماحول بدل گیا، مکے کے اندر ایک عجیب رونق آ گئی، مکے کے اندر مسلمان کھل کر سامنے آئے، اور مکے کے اندر پہلی بار مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ تو یہ ہوتا ہے عمر، اور یہ ہوتا ہے عمر کا طاقت۔ میرے دوست، میرے ساتھی، ہم بھی کوشش کریں
کہ ہم بھی اس دین کو پوری طرح سے قبول کر کے دین کے کام آئیں، لوگوں کے کام آئیں۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہم سپہ سالار بننے کی کوشش کر کے نہیں، ہم تو سپاہی بن کر کوشش کر کے چلنے کے لیے اس دین کی آبیاری کریں، اس دین کی پھلواڑی میں، اس دین کے باغیچے میں اپنا پانی ڈالیں، اس دین کو سینچیں سنواریں۔ ہم سپاہی بن کر چلنے کے لیے تیار ہوں، ہم سپہ سالار بن کر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، تب جا کر اس دین کی آبیاری ہوگی، تب یہ دین پھلے گا، پھولے گا، کھلے گا، اور تب یہ دین کو پوری دنیا دیکھے گی اور اس دین کی حیت دیکھے گی۔